السلام علیکم، کیا حال ہے؟ کیسے ہیں آپ؟ بتائیں کیا حال ہے؟ ٹھیک ٹھاک؟ کیسی تھی ٹریفک؟ بہت اچھی ٹریفک تھی، بہت اچھی ٹریفک تھی، اور بڑے مسائل اور ان کا حل کرتے ہیں یہ جا کے سارے ایشوز. ٹریفک پولیس کا تو ایشو نہیں تھا؟ ٹریفک نہیں وہ بڑی کوآپریٹو ہوتی ہے، وہ کہیں ملتی ہے، وہ بڑی کوآپریٹو ہوتی ہے، مگر ہماری پبلک جو ہے بس اب کیا کہیں کیا روئے، مطلب کہ ذرا سے پتہ لگتا ہے جمع ہو گئی، کہ لگتا ہے کیا بلاسٹ ہو گیا، سب آرام آرام سے، لوگ بڑے لیٹ بیک ہیں ماشاءاللہ. اچھی بات ہے ویسے. لیٹ بیک نہیں، اتنا نہیں ہونا چاہیے. رش آورز میں اوبیسلی لوگوں کو کام پہ جانا ہوتا ہے، آپ کو یہاں پہ ٹائم پر آنا ہوتا ہے. زندگی سکون سے ہے، ہم لوگ بہت آگے نکل چکے ہیں، امریکہ کو پیچھے چھوڑ چکے ہیں، اب ہمیں کام کی ضرورت نہیں ہے. اللہ ان تانوں کے درمیان جو ہے ہم میں پریز کر رہا ہوں. ہاں بالکل بالکل سب سمجھ ہے. جی آپ یعنی آپ سمجھتی ہیں کہ نیشن اتنی کیپیبل نہیں ہے؟ میں نے جو کہا وہ غلط کہا، ہم نے پروگریس نہیں کیا، آپ یہ کہنا چاہتی ہیں؟ ہم پروگریس کہنا چاہتی ہوں، میں صحیح بات بتا رہی ہوں. ہم لوگ کر رہے ہیں پروگریس، ہم لوگ تو پروگریس نہیں کی ہوئی، نہیں کی ہوئی. بالکل ہم کہاں ہم نے پروگریس، آپ ان کو ہٹ کر رہے ہیں. ہم کر رہے ہیں، ہم پروگریس کر رہے ہیں، ہم کوشش کر رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ کچھ زیادہ ٹائم لگ رہا ہے، مگر ایک تھوڑا سا ٹائم لگ رہا ہے. اچھا میں سب سے پہلے ایک کوشچن میرے پاس آج کا طارق کا کراچی سے یہاں پہ موجود ہے، میں فٹافٹ آپ سے وہ پوچھ لیتی ہوں. پہلے تو مجھے یہ بتائیے، بالکل مجھے نہیں پتا آئی پی ایل جو ہے کیا ہوتا ہے؟ لیزر کی ایک فارم ہے، لیزر ہے، اور اب کیونکہ بڑا ایکسپوز ہو گیا ہے کہ لیزر ایشین اسکن پہ نہیں ہوتا، تو لوگ اس کو اب لیزر نہیں کہتے، اب اس کو آئی پی ایل کہتے ہیں، کیونکہ لوگ ڈرے نہیں اور وہ کروا لیں. اچھا مجھے آئی پی ایل کچھ اور لگا. آئی پی ایل جو ہے وہ لیزر ہی ہے، اور اس کو اب لیزر نہیں کہتے، لوگ آئی پی ایل کہنا شروع کر دیا ہے. کیونکہ اگر آپ کہیں گے کہ جی لیزر سے میں بال نکال دوں گا یا آپ کے لیزر سے ریسرفیسنگ کروں گا، تو لوگ کہتے ہیں نہیں، اٹس ناٹ گڈ فار ایشین اسکن. تو اب وہ کہتے ہیں لیزر نہیں کرنا، میں آپ کے آئی پی ایل کر دوں گا. وہ ایک لائٹ کا ہوتا ہے کچھ اچھا اس طرح سے کہ ملٹی پلائی کر کے آئی پی ایل، وہ لیزر کی ایک فارم ہے. اچھا پہلا کوشچن یہ ہے کہ اب جواب تو آپ نے دے دیا کہ انوانٹیڈ جو بال ہیں وہ آئی پی ایل کروانا ان کے لیے ٹھیک ہے کہ نہیں، اس کا تو ابھی آپ نے بالکل بتا دیا. اگر لیزر کہا کریں اس کو، آئی پی ایل نہیں، دس از لیزر. ٹھیک ہے، اس کی لائٹ کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ امیونو فلوریسنٹ جو لائٹ ہوتی ہے اس کا وہ جو ہے اس کو وہ اس کے جو اندر چیزیں ہوتی ہے وہ بتا دی، لیزر ہٹا دیا. میرے خیال سے پھر باقی سوال ہی نہ پوچھنا. انہوں نے سوال کیا پوچھا ہے؟ سوال میں سمجھ گیا تھا کہ یہی آپ نے وہ پہلے ہی اس کا جواب روز کیونکہ اب آپ جو آپ کو ملتے ہیں لوگ کہتے ہیں جی نہیں لیزر نہیں کرے، وہ آئی پی ایل کریں گے. اچھا آئی پی ایل کریں گے، اور لیزر اور آئی پی ایل ایک ہی سینونیمز ہے. اچھا مطلب ایک سے ملا وہ ہے، اور وہ دونوں آپ کے لیے ڈیفینیٹلی جتنا لیزر کا افیکٹ ہے وہی یہ لیزر ہی ہے، اور آپ کو وہ جو اسکارنگ آئے گی، گروتھ شروع ہوگی، تو وہ وہی چیز ہے. تو سوال ان کے 3 تھے، جواب میرے خیال سے آپ نے آلریڈی دے دیا. دوسرا سوال یہ تھا کہ اگر بال بہت زیادہ سخت ہوں، کوٹ ہیئر ہو انوانٹیڈ، تو کتنے عرصے میں آئی پی ایل سے وہ ریڈیوس ہو سکتے ہیں؟ اور اگر آئی پی ایل سے بھی نہ بالوں کا کچھ سولوشن ہو انوانٹیڈ ہیئر کا، تو کیا کیا جائے؟ اچھا لیزر سے. سب سے بڑی بات یہ کہ اگر آپ کے بالوں کی گروتھ ہو رہی ہے تو ایک تو آپ کو ہارمونز اپنے تھوڑے سے بیلنس کرنے، ٹھیک ہے، وہ بڑا سمپل سا. آپ کو کیا کرنا ہے کہ اپنی ڈائٹ میں آپ گوشت کا، بیف کا، اسپائسی فوڈ کا استعمال کم کریں. جتنا زیادہ آپ ویکس کرتے چلے جائیں گے اتنی جلدی آپ کے، یہ بالکل مسکانسیپشن ہے کہ جی ویکس سے بال آپ کے بڑھتے ہیں. جتنا ویکس آپ کرتے چلے جائیں گے تو پیسج آف ٹائم، نو ریزر، نو مطلب ہٹنگ، نو آپ اس کو جو پلکنگ تو چلے 1-2 بال آتے ہیں صحیح ہے، آپ اس کو ویکس کرتے چلے جائیں. ساتھ میں آپ اس کے لیے ایزیلک ایسڈ کا استعمال کریں، ریٹینوئڈ کا استعمال کریں. سر میرے ایک سوال، جی یہ ہماری جتنی شیو بڑی یہ لیزر سے جا سکتی ہے؟ بالکل شیو جو ہے نا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. بالکل جاتے لوگ کرواتے ہیں. مردوں کو کیا ضرورت ہے چہرے کے بال ہٹانے کی؟ نہیں مطلب شیو تو کرنا پڑتا ہے نا. ہاں تو شیو کرے نا. تو اب میں وہی کہہ رہا ہوں بڑا مشکل کام ہے. صبح جو ہے نا میں اٹھ کے مجھے شیو سوچتا ہوں نا. شیو کرنے کا ٹرینڈ بھی نہیں رہا، آپ کرتے ہیں بڑے. اب شیو کی جتنا بکھرا ہوا ہو، جتنا خراب ہو اتنا ٹرینڈی. ابھی مردوں کی باتوں میں کیا بولوں. ایک خاتون. ہاں جی اچھا، تو یہ تو بات ہو گئی بالوں کے بارے میں. ویکسنگ کے بارے میں آپ نے کل بھی ایک ویکس بتایا بھی تھا نا کہ وہ بڑا افیکٹو ہے. ہاٹ ویکس، کولڈ ویکس کا کوئی ڈفرنس آتا ہے ہیئر گروتھ کے اوپر؟ ڈپینڈ نہیں کیونکہ پارلرز والے بہت یہ کرتے ہیں کہ ہاٹ ویکس زیادہ ایکسپینسو کرتے ہیں اور کولڈ ویکس نہیں وہ دیکھیں وہ پریپریشن میں فرق پڑتا ہے. دوسرا ایک تو ویکس آپ جب بھی کروائیں، ایون پارلر سے کرائیں، اپنی ویکس خود لے کر جائے کرو. کتنا یوز ہوتی ہے اس سے، اتنے فولیکلائٹس، انفیکشن، دانے بہت آتے ہیں اس سے. صحیح، ٹھیک ہے. اور آپ لوگوں کی کال ہم ابھی لیں گے، سارے کالز کا سلسلہ جاری ہوگا. تھوڑی سی سانس ڈاکٹر خرم لے لیں، ان کو ہم پانی وغیرہ، جوس وغیرہ پلاتے ہیں. جوس دے رہی ہیں، دیکھتے ہیں یہاں پہ ملتے ہیں آپ سے اس چھوٹی سی بریک کے بعد.
बैक आफ्टर द ब्रेक. इतनी अच्छी बुक थी, मैं जरा उसको आई वाज स्किमिंग थ्रू इट कि ये क्या है, मैं देख लूं और इसको मैं पढ़ूं भी. आप वैसे बुक्स तो देंगे नहीं? नहीं बिल्कुल, आई एम वेरी ओपन. बल्कि बेस्ट मैं वही कह रहा था कि मैं तो चूंकि बिजी था कुकिंग, सो यू कैन जस्ट ओपन अप एंड लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड अपडेटेड. ब्रिलियंट. और बुक भी काफी अच्छी लग रही है. और ये हाँ, इसका टाइटल भी ना काफी क्रेडिबल है. खैर डॉक्टर खुर्रम, आपके लिए ब्रेक के दरमियान ही काफी सवालात आ गए हैं. अब क्योंकि मुझे मेडिकल टर्मिनोलॉजीज नहीं आती, क्योंकि मैं कोई डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं हूँ, इसीलिए हर एक का थोड़ा सा ठीक है. मिसेज मंशा जो है, उन्होंने आपसे सवाल पूछा है कि उम्र उनकी 36 है और उन्हें मैक्यूलर एमाइलोइडोसिस. बिल्कुल सही बोला? बिल्कुल सही बोला. बड़ी मुश्किल से प्रैक्टिस होती है. बिल्कुल सही बोला. मसला है. इसको पहले एक्सप्लेन भी कर दें क्या बीमारी है. बिल्कुल. अच्छा, ये थोड़ा सा मैं दिखा देता हूँ. मैं इंशाल्लाह कल बहुत सारी डिटेल में पिक्चर्स भी लाऊंगा, पूरा एटलस लाऊंगा जिसमें मैक्यूलर एमाइलोइडोसिस होता है. ये आमतौर पे उन लोगों में होता है जो बड़े इनको एलर्जी बहुत ज्यादा होती है. और अक्सर आपने देखा होगा कि खवातीन आती हैं कि जी मेरी बॉडी, चेहरा तो बड़ा क्लियर है और पूरा सिस्टेमिक डिजीज होती है, मगर जो उसकी जो आपको इंडिकेशन आती है स्किन पे, उसमें ये होता है कि आप कहते हैं कि जी मैल जमा हो गया मेरे हाथों पे. अक्सर खवातीन के हाथ पैर बड़े जो उसके अंदर मैल सा जमा होता है. मैक्यूलर यानी पूरे मैक्यूल्स बने होते हैं, बड़े बड़े धब्बे, और आपके मतलब पूरा वो आपके जमा हो जाती है बहुत ज्यादा. अगर आप पॉलन से बहुत एलर्जिक हैं, अगर आप ऐसी एनवायरनमेंट में रहते हैं कि जहां पे बहुत ज्यादा डस्ट उड़ती है या बहुत इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, और ये लोग बड़े सेंसिटिव होते हैं, पूरी बॉडी पे रैशेज हो जाती है, पूरा आपके ब्लैक पैचेस बन जाते हैं. और सबसे बड़ी बात ये थी कि एलर्जी आप ट्रीट करते भी चले जाएं, बहुत सारे लोग अनट्रीटेबल स्किन समझते हैं कि पूरी स्किन आपकी काली हो जाती है. सबसे पहली बात ये कि आपकी जितनी ज्यादा विटामिन सी का इंटेक आपकी ग़िज़ा में होगा, अब मौसम आ रहा है तो आप फालसे का जूस जो है वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में ब्लैक पेपर के साथ, जितना आप डिटॉक्सिफाई करेंगे बॉडी को, उतनी जल्दी ये पिगमेंटेशन जाना होगी. और इसके लिए बड़ी सिंपल सी मैं क्रीम बताता हूं, फिर मैं कल डिटेल से आपको एटलस दिखा के और कहां पर है. मेरा ख्याल है यकीनन उनके मैक्यूलर एमाइलोइडोसिस पूरी बॉडी पर ही होगा. ये फ्लेक्शर्स कहलाते हैं, हाथों पैरों पे फैला होगा. तो उसके लिए बड़ा आप खास तौर पे कहलाते हैं एस्बेस्टस. एक होता है मिनरल एस्बेस्टस जो एनवायरनमेंट में होता है. अगर आप किसी बहुत ही इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हो तो वहां पे आप बहुत प्रोमिनेंट हो जाते हैं. उसके लिए बड़ी सिंपल सी क्रीम बता रहा हूं जिससे बहुत जल्दी फर्क पड़ेगा. आप क्या कीजिएगा कि बहुत ज्यादा क्वांटिटी में तकरीबन 200 ग्राम ग्लाइकोलिक एसिड इन एक्वा बेस क्रीम ये आप बनाएं और पूरी बॉडी पे लगाना शुरू करें. साथ में आप एंटी एलर्जी शुरू करिए ट्वाइस अ डे फेक्सोफेनेडिन, FEXOFENADINE सुबह शाम. अच्छा, जो आपका सिस्टेमिक ट्रीटमेंट दे रहा है, जो दिया जा रहा है आपको, जो लाइफ सेविंग ड्रग्स होती है, खास तौर पे पोटेंट स्टेरॉइड दिए जाते हैं. ये मैं बात फिर क्लियर कर दूं कि जी हाइड्रोकॉर्टिजोन स्टेरॉइड नहीं है, पोटेंट वेरी माइल्ड जो बच्चों को देते हैं. खाने के स्टेरॉइड्स मीथोट्रेक्सेट्स लाइफ सेविंग इसमें दी जाती है, वो जो डॉक्टर दे रहे हैं उसको आप बिल्कुल भी कट डाउन नहीं कीजिएगा. और इसके साथ साथ बहुत ज्यादा वाटर इंटेक होना चाहिए, स्पाइसी चीजें कम करती चली जाए, फालसे का जूस, विटामिन सी. इसके अलावा अगर आप पूरी नहाने के लिए आप क्या करें कि जौ का आटा, बड़ी सिंपल प्रिपरेशन है कि जौ का आटा, उसके अंदर आप जितने भी विटामिन सी के कीनों के छिलके होते हैं वो मिक्स कीजिएगा, उसके साथ ग्लिसरीन और हुस्न यूसुफ जो कि एक्सट्रैक्ट होता है आमंड्स का, वो मिला के पूरी बॉडी पे स्क्रब किया करें. ये फर्क पड़ेगा. फेक्सोफेनेडिन कंटिन्यू करना है, ये क्रीम लगाना शुरू करें और इंशाल्लाह ये थोड़ा प्रोलॉन्ग्ड ट्रीटमेंट है मगर रिजल्ट आता है. सर जी सवाल जी, वो जो पैचेस पड़ जाते हैं दूध से, उसे वो जो क्या वर्टिलाइगो बस मैं इधर पढ़ना. अच्छा जी मैंने कहा क्या पूछा. वो अक्सर जो है नाम भूल जाते हैं हम लोग, पता डर्मेटोलॉजी में ट्रीटमेंट बड़े सिंपल है, नाम ऐसे सारे ग्रीक एंड लैटिन, तो वो अजीब से जी. अच्छा, एक और सवाल है. कल आपने अभी हम बात कर रहे थे वैक्स के बारे में बताया था जी. मिसेस रशीद ने पूछा है वैक्स की कंसिस्टेंसी कितनी होनी चाहिए और अगर इस वैक्स से जल जाए हाथ तो क्या करें. देखो, पहली बात तो ये कि आप डिपेंड करता है कि आपकी कितनी रिक्वायरमेंट है. ठीक है, नंबर 1 मेरा ख्याल है कि 3 वीक्स में होना चाहिए आमतौर पे. अच्छा, दूसरी बात ये कि जो मैंने आपको होम वैक्स जो बताया, होम मेड वैक्स, तो वो तो बड़ा ही सिंपल है. उसमें वैक्स की कंसिस्टेंसी का ये पूछ रही थी कि कितनी थिकनेस उसकी होनी चाहिए, ड्यूरेशन नहीं कि उसको जो कल आपको बता. देखिए, थिकनेस तो डिपेंड करता है ना कि एक माइल्ड सा हो कि वो बहुत थिक तो आप डेफिनेटली आप नहीं करेंगे. एक नॉर्मल उसमें लेवल में करते कि जो आपको जाके जो नॉर्मल आपका वहां पे
افیکٹ کرے, ٹھیک ہے, اور 3 ویکس میں کرنا چاہیے. ڈیفینیٹلی بہت افیکٹ تو نہیں کریں گے کہ, اور جو کل آپ کو بتایا اسی لیے اس میں واٹر بھی تھا کہ بڑا مائلڈ سا ہو, کیونکہ جتنا تھک ہوگا اتنا نکالنے میں آپ کو مشکل ہوگا, اور دوسرے دانے فولیکولائٹس کے چانسز بنیں گے. اگر وہ ہو جاتا ہے, اس سے ریلیٹڈ سوال کہ اگر آپ کو دانے آ جاتے ہیں تو کلائیوکوئنول ہائیڈروکورٹیزون, کلائیوکوئنول ہائیڈروکورٹیزون یہ گھر میں رکھا ہی کریں. آپ کے کبھی خاص طور پہ جو خواتین ویکس کرتی ہیں, تھریڈنگ کرتی ہیں, یا انڈر آرمز یا پوری باڈی میں, تو ان کو یہ لگانا ہی چاہیے. اگر ریشز ہو یا نہ ہو, 3 days تو آپ نان سٹاپ صبح دوپہر رات لگایا ہی کریں. اور جلنے کا جو ایشو ہوتا ہے کہ ویکس سے جل جاتا ہے, اس کے بارے میں تو آپ نے ڈیٹیل میں کل ڈیٹیل میں دے دیا تھا, اور وہ انشاءاللہ جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ آ جائے گا. ایک اور سوال رہ گیا تھا, میرے سے ٹائم بھی بہت کم لمیٹڈ ہے. یہ جی مسز سلیمان کا جو سوال تھا, اس کو ہم جو ہے کل کرتے ہیں. بڑا انٹرسٹنگ ہے ویسے, بڑا انٹرسٹنگ ہے, وہ کل ڈیٹیل سے بتائیں گے. انہوں نے ورچوئل آئیکو کی بات کی تو میں نے پھر شیف محبوب کی طرف دیکھا, کل جو ہے اس کا ہم جواب دیں گے, ضرور دیں گے.